اگر نبی زادے کے بچنے پر عید منائی جا سکتی ہے تو ایک نبی زادہ ذبح ہو گیا تو پوری دنیا غم منانی چاہیے. تو اب تو غم حسین منائے گا وہ توحید والا کہلائے گا، تو نہیں منائے گا شیطان والا کہلائے گا. بھائی ہے نا متفقہ مسئلہ ہے نا. ایک نبی زادہ بچ گیا، پوری دنیا عید منا رہی ہے. نبی زادہ بچ گیا، نبی زادہ بچ گیا، نبی زادہ بچ گیا، نبی زادہ بچ گیا اور اسے سنت قرار دیا. توجہ دانی گرامی. تو بچنے والے کی یاد کو اگر سنت کہا جاتا ہے پھر ذبح ہونے والے کی یاد کو ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد پر. یاد ابراہیم سنت ہے، غم حسین واجب ہے. یاد ابراہیم سنت زندہ باد. ہے نا. یاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پورا عالم اسلام مناتا ہے. استطاعت کے مطابق ایک بکرا تو ضروری ہے نا. وہ یاد منائیں گے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو ہو جائے. ارے اس میں تو اللہ کے رسول نے، اللہ نے، امام حسین نے، کربلا والوں نے یہ بھی نہیں رکھا تمہارے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. کسی مال کے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خلوص سے چادر بچھا کر بیٹھ جاؤ، ہم اسے عبادت قرار دیں گے. خلوص سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا مارکتہ کیا جائے، کوئی بڑی رقم خرچ کی جائے، اس کے بعد اس کو یاد کو تازہ کیا جائے گا اور وہ کامل عبادت ہوگی اور اللہ اس کی جزا عطا کرے گا. ہے نا. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نبی اللہ کی یاد کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے نا. یہ قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے. ایک نبی زادہ قتل کر دیا گیا، بے گناہ، بے جرم، بے وطن. اس کی یاد منانا یہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. یہ بتائیے مجھے، اگر کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے خوشی مناتے ہیں؟ کسی کے یہاں موت ہو جائے خوشی مناتے ہیں؟ نہیں مناتے. لباس فاخرہ پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دنیا میں دیکھا، بہت سے بڑے بڑے فوجی افسر جنگوں میں مار دیے جاتے ہیں جو اپنے دین، اپنے وطن کے لیے اپنے جانیں قربان کر دیتے ہیں. حفاظت وطن کے لیے وہ لڑتے ہوئے شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں شہید کہا جاتا ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ جب اس شہید کی یاد منائی جاتی ہے یا اس شہید کو یاد جس دن منائی جاتی ہے اس کے گھر والے خوشیاں مناتے ہوئے، لباس فاخرہ پہنے ہوئے کہ آج خوشی منائی جا رہی ہے، آج ہمارے مرنے والے کی لاش ہمیں ملنے والی ہے. نہیں ہوتا. کوئی خوشی نہیں مناتا. ہمارے گھر میں موت آ جائے، ہو جائے، تب بھی خوشی نہیں مناتے. کوئی وطن والا وطن پر اپنی جان قربان کر دے تب بھی خوشی نہیں مناتے. ہے نا. عاشورہ شہادت حسین کا دن، روزہ علامت خوشی ہے. یاد رکھیے، روزہ علامت خوشی، شہادت حسین کا دن. کہ بھائی کیوں منا رہے ہو؟ کہ آج حسین کو شہادت ملی اس لیے خوشی منا رہے.
ہاں حسین کو شہادت ملی تو خوشی منانا. حسین کی شہادت ہوئی خوشی. بنی امیہ نے شہادت امام کے بعد روزہ رکھا تھا. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بنی امیہ کی ایجاد ہے. بنی امیہ نے روزہ رکھا شہادت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے. یہ ایجاد ہے بنی امیہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام. عاشورہ کے دن فاقہ ہے, روزہ نہیں ہے. روزہ کیونکہ روزہ خوشی کی علامت ہے, اس لیے امام حسین کو شہید کرنے والوں نے خوشی منائی. اہل بیت کے گھر والے فاقے سے تھے, گھر میں شہادت تھی. وہ لوگ فاقہ رکھے, روزہ نہیں رکھے. یاد رکھیے یہ وہ غم ہے جو حیات بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. اس غم کو بڑا سوچ سمجھ کر انجام دیجیے, اور اس غم کو غم بنا کر سمجھ کر اس کو منائیے. اس لیے کہ ایک چیز بھی انسان کے دین, ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. عاشورہ خوشی کا دن نہیں ہے, عاشورہ غم کا دن ہے. دلیل دی جاتی ہے کہ نہیں, حضرت آدم نے خوشی منائی, حضرت نوح نے خوشی منائی, حضرت ابراہیم نے خوشی. بے شک وہ ایک زمانے میں منائی گئی خوشی. کب منائی گئی؟ شہادت کربلا سے پہلے. شہادت کربلا سے پہلے میں مثال دوں گا آپ کی خدمت میں. اگر کسی کے گھر میں عید کے دن کوئی مر جائے, گھر والے عید مناتے ہیں, حالانکہ عید کا تعلق اللہ سے, مرنے والے کا تعلق انسان سے. لیکن اپنے گھر میں موت آ جائے تو عید کے دن گھر والے عید نہیں مناتے. گھر والے عید نہیں مناتے. عید کا دن اگر ہو تو بنی امیہ کے نمک خاروں کو اتنا سمجھنا چاہیے, شہادت حسین سے پہلے تھا, شہادت حسین کے بعد عاشورہ غم کا دن ہے, خوشی کا دن نہیں ہے. جو عاشورہ کے دن خوشی منائے گا وہ بنی امیہ والا کہلائے گا, جو غم منائے گا وہ حسینی کہلائے گا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. فقہ جعفریہ میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام. فقہ جعفریہ میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مطلق حرام. فاقہ ہے, فاقہ ہے, روزہ نہیں. روزہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ہمارے گھر میں بچہ روزے کے قابل ہو جاتا ہے اس کی روزہ رکھائی ہوتی ہے. جب روزہ رکھائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں, دعوت دی جاتی ہے, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور وہ ہمارا بچہ آج روزہ رکھا. تو روزہ کیا بنا؟ علامت خوشی. عمر سعد نے, شمر نے, خولی نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم شہادت حسین اگر ہو گئی تو اے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. اگر شہادت حسین ہو گئی ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. شمر نے, خولی نے, عمر سعد نے یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اگر حسین شہید ہو گئے ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. یہ وہاں سے چلی ہے. عاشور کے دن روزہ رکھنا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک چیز اور آپ کی خدمت میں کر دوں, اور وہ بڑی اہم ہے اور قابل غور ہے. لوگوں کو رسول اللہ یاد تھے, پشت رسالت پر چڑھنے والا یاد نہیں تھا. عالم یہ پس ذہنی کا کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے
فوج کہہ رہی ہے حسین کو جلدی ذبح کرو، تو گھوڑا درمیان میں آ رہا تھا، جس طرف سے قاتل آتے تھے ذوالجناح سامنے آ جاتا تھا، جدھر سے قاتل آتے ذوالجناح سامنے آ جاتا تھا۔ تو سپاہیوں نے کہا پہلے اس گھوڑے ہی کو مارو، تو عمر صاحب نے کہا خبردار اسے ہاتھ نہیں لگانا، یہ رسول اللہ کی سواری ہے، یہ رسول اللہ کی سواری۔ امام حسین جس پر سواری کرتے تھے وہ پہلے رسول اللہ کی سواری تھی، رسول اللہ نے اسے بطور تحفہ امام حسین کو دیا تھا، اسی کا نام ذوالجناح ہے۔ تو اسے ہاتھ نہیں لگانا، خبردار یہ رسول اللہ کی سواری ہے۔ تو رسول اللہ کی سواری یاد رہی، دوش محمد مصطفیٰ کے سوار کو بھول گئے۔ یہ دوش محمد مصطفیٰ پر پروان چڑھا، اسے بھلا دیا گیا، اور جس کے رسول اللہ نے ایک بار، وہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا، تحفہ آیا تھا رسول اللہ نے قبول کیا، وہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ سواری کی بھی یا نہیں کی، مگر یہ ہے کہ رسول اللہ کی سواری تھی، وہ رسول اللہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس کا اتنا خیال کہ رسول اللہ کی نسبت ہے اس سے، تو ایک جانور سے اگر رسول اللہ کی نسبت ہو، عمر سعد کی نظر میں اس پر ظلم کرنا حرام۔ تو جو رسول اللہ کا بیٹا ہو، جو رسول اللہ کا نواسا ہو، جسے رسول اللہ نے اپنی آغوش میں پالا ہو، اس کا قاتل کیا کہلائے گا؟ اس کے قتل پر خوشی منانے والا کیا کہلائے گا؟ ان حقیقتوں کو دیکھو، ان حقیقتوں کو تسلیم کرو اور ان حقیقتوں پر غور کرو۔ اس لیے کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی قبر کا جواب خود دینا ہے۔ اس لیے کسی نے کچھ بیان کر دیا، آپ نے سنے نہیں، اپنی عقل پر غور کرو، اپنی عقل پر بار ڈالو، سوچو ہم جو کر رہے ہیں وہ مطابق رسول ہے یا مخالف رسول؟ مطابق رسول پر جزا ہے، مخالف رسول پر سزا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ آج کی اس مجلس کا یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ بنی امیہ کی کچھ ایجادات ہیں اور آل رسول کی کچھ سنت ہے، رسول اور آل رسول۔ بنی امیہ کی ایجادات پر جو عمل کرے گا بنی امیہ والا کہلائے گا، رسول اللہ کی سنت پر جو عمل کرے گا وہ رسول اللہ والا کہلائے گا۔ اللہ نے جنت بنی امیہ کی اولاد کے لیے نہیں رکھی، اللہ نے جنت سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والوں کے لیے رکھی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، بنی امیہ کی اولاد کی سنت کیا ہے اور سنت رسول اللہ کیا ہے۔ اسی لیے جس نواسے کو سرکار اپنی زندگی میں بار بار آگاہ کرتے رہے، بتاتے رہے، دکھاتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، یہ میرا حسین، حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرا حسین میرے دین کو بچائے گا، میری شریعت کو بچائے گا، میرے نام کو بچائے گا، میرے کلمے کو بچائے گا، اس حسین کو پہچانوں، اس کی رضا میری رضا ہے، میری رضا اللہ کی رضا ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اس کو خوش کرنا مجھے خوش کرنا ہے، مجھے خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، مجھے تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، اس سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ ایک بار جب تک رسول اللہ زندہ رہے کروڑہ مرتبہ اپنی زندگی میں سرکار حسین کو دکھاتے رہے، بتاتے رہے، دکھاتے رہے، بتاتے رہے، دکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ کبھی خطبہ چھوڑ کر بتایا میرے حسین کو پہچانو، کبھی خطبہ چھوڑ کر بتایا میرے حسین کو پہچانو، کبھی سجدے میں پشت پر بٹھا کر بتایا میرے حسین کو پہچانو، میرے حسین کا مقام کیا ہے۔ اور ایک منزل تزان اکرام ایسی آئی، مشیت کہہ رہی ہے اولاد نہیں ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، مشیت کہہ رہی ہے اولاد نہیں،
رسول اللہ نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں. آنے والا حسین سے کہہ رہا ہے حسین میری قسمت میں اولاد نہیں. کہا آ میرے ساتھ چل نانا کی خدمت. نانا اس کے مقدر کا کیا فاصلہ ہوا؟ کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں. نانا میں نے ایک اولاد. نانا اس کی قسمت میں اولاد. نانا میں نے ایک اولاد. نہ بیٹا اس کی قسمت میں نانا میں نے ایک اولاد. حسین ایک کہتے رہے. اللہ 1 2 3 4 5 آخر میں جبرائیل کو آ کر کہنا پڑا اللہ کے رسول آپ خاموش ہو جائے. اس لیے کہ اگر حسین دیتے گئے تو آج مشیت روک نہیں پائے گی. حسین نے ایک کہا نا ایک, لیکن پروردگار نے ایک نہیں. حسین جتنی تکرار کرتے گئے ایک, پروردگار اضافہ کرتے 1 2 3 4 5 6 7 بیٹے عطا کیے. حالانکہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں تھی. اس کے مقدر میں اولاد نہیں تھی. یہاں بینر لگا ہوا, بینر پہ جملہ لکھا ہوا ہے جو مقدر میں نہیں ہے حسین سے مانگو. ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد پر. یا علی حقیقت دے رہا ہوں اسے بھی سن لو انشاءاللہ زحمت تمام. محمد علی جناح پہچانتے ہیں نا, بانی پاکستان. محمد علی جناح کا نام محمد علی جناح نہیں تھا, محمد ذوالجناح تھا. محمد علی جناح نہیں تھا, محمد ذوالجناح تھا. ذوالجناح ذوالجناح کیوں تھا؟ کہ محمد علی جناح کی والدہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, بہت پریشان تھی. ایک دن ایک سادانی نے ان سے کہا ایک کام کرو, آپ ذوالجناح کو دیکھ کر منت مان لو کہ پروردگار اگر مجھے اولاد دے گا میں ذوالجناح کے دودھ سے پیر دھلاؤں گی, اللہ تمہیں اولاد دے دے گا. انہوں نے محرم جیسے ہی آیا ذوالجناح کے سامنے کھڑے ہو کر یہ منت مانی, اے ذوالجناح اگر اللہ نے مجھے اگلے سال تک صاحب اولاد بنایا میں دودھ سے تیرے پیر دھوؤں گی. اگلا سال آنے سے پہلے اللہ نے ان کی گود کو آباد کر دیا. تو ماں نے خوش ہو کر اپنے بچے کا نام رکھا ذوالجناح. میں کیا کہہ رہا ہوں, جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو. جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو. مقدر میں اولاد نہیں تھی, حسین کی ذوالجناح کو وسیلہ بنایا, اللہ نے اولاد عطا کر دی. قائد اعظم بنے, پاکستان کے بانی بنے. ماں نے نام رکھا ذوالجناح. کیوں؟ کہ مجھے ذوالجناح نے یہ بیٹا دیا ہے. اس لیے ذوالجناح وہ استعمال ہوتے ہوتے آخر میں جا کر جناح ہو گیا, ذوالجناح ختم ہو گیا. مگر تاریخ کی حقیقت ہے نام تھا ذوالجناح. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا حسین تو بہت بڑی ذات کا نام ہے. حسین تو بہت بڑی ذات کا نام ہے. حسین کے تبرکات ادا کرتے ہیں. حسین تو بہت بڑی ذات کا نام. بتاؤں جملہ کہہ رہا ہوں ذرا, جو اولاد جو دولت سے نہ ملے حسین سے مانگو مل جائے گا. دولت سے نہیں ملے گا, حسین سے مانگو مل جائے گا. حسین والوں سے مانگو, حسین والوں سے مانگو مل جائے گا. حسین کے نام سے مانگو مل جائے گا. حسین کے تبرکات کو وسیلہ بنا کر مانگو مل جائے گا. ایک نے 1000 حقیقتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ نام حسین تو بہت بڑی ذات ہے. تبرکات حسین نے کب کب کسے کسے کیا کیا دیا. تبرکات حسین, علم, تعزیہ, ذوالجناح,
تابوت، ان چیزوں نے کب کب کسے کسے کیا کیا دیا، یہ حقیقتیں ہیں. سوچو پھر حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے، حسین کا اختیار کیا ہے، حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی منزلت کیا ہے. اسی لیے میں نے آج جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی ملت کو کہتے تھے دیکھو علم نہیں دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، ذوالجناح نہیں دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ بھی مجبور ہو گئے کہ بابا ان کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں، نکاح جڑ جاتا ہے. ان کے دیکھنے سے ٹوٹتا نہیں ہے. کیوں؟ یہ توڑنے والے نہیں ہیں، یہ جوڑنے والے ہیں. صلوات بڑی ساتھ ساتھ کربلا کی مصیبتوں کو بھی آئی. حسین بہت بڑی ذات کا نام. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے، آپ حسین کے ماننے والے ہیں، بہت بڑے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے، اس لیے کہ اس در پر غلام نوازی کی جاتی ہے. غلام نوازی کا عالم کیا سنیے. عاشور کی شب حر ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے. جب جب پانی کے قریب آتا ہے آواز آتی ہے الاتش الاتش الاتش. پیچھے ہٹ جاتا ہے، پانی کے قریب جاتا الاتش الاتش، پھر پیچھے ہٹ جاتا. اس نے دیکھا کہ میں سرائی سے پانی نہیں لے سکتا، سیدھا گیا فرات کے کنارے کہ فرات سے پانی لوں گا، پانی پیوں گا، وضو کروں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا. جیسے فرات کے کنارے گیا، کیا سنا؟ کوئی نقاب پوش بی بی فرات کے کنارے بیٹھے کہہ رہی ہے اے حر تو یہاں پانی پی رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے. اے حر تو یہاں پانی پی رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے. عزادارہ نے مطلب جیسے یہ سنا فوراً برتن کو چھوڑا، واپس پلٹ کر آیا. آ کر حر کہتا ہے نہیں مجھے حسین کی طرف جانا ہے. اپنے غلام کو بلایا، چاہ میں نے تجھے آزاد کیا، جہاں چاہے چلا جا، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. غلام کہتا ہے اچھے آقا ہیں، جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا، آج جب جنت کی طرف جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کر جائیے. غلام تو یہی ہے نا، جہاں آقا رہے وہاں غلام رہے. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور کہتے ہیں جا حسین کی غلامی تجھے نصیب ہوئی. عزاداران مظلوم کربلا بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر کہا جا اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں کے ساتھ رہے، آج میں جا رہا ہوں حسین کی طرف. بیٹا کہتا ہے جہاں باپ رہے گا وہاں بیٹا رہے گا، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. بھائی سے کہا آج سے ہمارے راستے الگ الگ، میں حق کی طرف جا رہا ہوں، میں آقا کی طرف جا رہا ہوں، میں فاطمہ کے لال کی طرف جا رہا ہوں. بھائی نے کہا جہاں آپ رہیں گے میں بھی ساتھ چلوں گا. عزاداران مظلوم کربلا چاروں کا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہوا، حسین کے خیموں کا رخ کیا. ادھر سے قافلہ چلا، جیسے ہی حسین کے خیمے نظر آئے ایک مرتبہ حر کہتا ہے میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے. حسین کی لجام فرس میں نے حسین کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے. میں حسین کے سامنے کیسے جاؤں؟ میں اپنی آنکھوں سے حسین کو کیسے دیکھوں؟ عزاداران مظلوم کربلا اپنے بیٹے سے کہا